انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی حملوں کے پہلے 10 مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ سزا یافتہ مجرمان میں عابد محمود، احسن ایاز، نعیم اللہ اور متی اللہ شامل ہیں۔ مجرمان میں شوکت، ذاکر اللہ، داؤد خان، یونس خان، احسان اللہ اور لال آغا بھی شامل ہیں۔ عدیل وڑائچ، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ 10 مجرمان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں بالآخر؟ جی، 9 مئی کیس کے یہ پہلے 10 مجرمان ہیں جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائیں سنائی ہیں۔ ان مجرموں میں، ان سزا یافتہ افراد میں 4 افغان شہری جو ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے، اور ان مجرمان کی سزا میں 6 سال تک قید اور جرمانہ شامل ہے۔ کل 17 مجرمان کے خلاف 10 مئی کو FIR جو ہے 624/24 درج کی گئی تھی۔ نامزد ملزمان میں سے ایک ملزم کو بعد از تفتیش بری کر دیا گیا تھا، جبکہ 6 مجرم روپوش ہیں، جبکہ 10 کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ تو جو روپوش مجرمان ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور انہیں گرفتار ہوتے ہی عدالت میں پیشی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ جی، حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس طرف صاحب ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ 10 مجرمان کو سزا ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ 3 چیزیں اس ساری چیز کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو 9 مئی کو انسیڈنٹ ہوا وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک بلیک ڈے ہے، کہ جس کے اندر پورے ملک کے اندر تقریباً 62 جو ہے وہ بریک آؤٹس کیے گئے، اور اس کے اندر 1.98 بلین جو ہے وہ پاکستان کی جو پبلک پراپرٹیز ہیں ان کو ڈیمیج کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف ڈیمیج کیا گیا ان ملٹری انسٹالیشنز کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہداء کی یادگاریں تھیں ان کی بھی جو ہے وہ ڈس ریسپیکٹ کی، جو پاکستان کے دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہیروز کو اس طرح ڈس ریسپیکٹ کریں۔ دوسرا، اس چیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کے اندر جب یہ موب کی صورت میں پاکستان کے مختلف جگہوں کے گئے، تقریباً 40 ایسے شہر تھے پاکستان کے بڑے جس کے اندر یہ ساری ایکسرسائز کی گئی، اور 200 سے زیادہ ایسے مقامات تھے جہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہوا، تو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاکستان کی آرمی نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس ساری ایکسرسائز کے اندر۔ نہیں تو اس سے زیادہ جو چیزیں تھیں وہ اور طرف جا سکتی تھی، جس سے پاکستان آرمی کا ایک پروفیشنلزم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ تیسرا، اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک چیز آج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو فورن ایلیمنٹس ہے ان کے لوگ جو اس ٹرائل کے اندر کانوکٹ ہوئے ہیں، جو افغانستان جن کی نیشنلٹی ہے اور اس سارے پروسیس کے اندر آئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بڑا اس وقت ایک کوشچن مارک بھی ہے، اور ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرنز بھی ہے کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر جو ہے جو افغانستان کے لوگ ہیں یا ان کے شہری جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو انریسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے۔ اسی لیے آج آپ نے دیکھا کہ 6 جو پاکستانی نیشنل ہے اور 4 جو ہیں وہ افغانی نیشنلز ہیں اس کے اندر آئے ہیں۔ اگلا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح انسیڈنٹس ہوتا تو اتنا ڈیلیڈ انجسٹس نہیں آنا تھا کہ ایک آپ اپنے امپورٹنٹ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے اور اس کی جو نیشنل سیکیورٹی کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ موب کی صورت میں اٹیک کریں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 9 مئی 2023 سے لے کے آج کتنا ٹائم اس پہ ہو گیا ہے، تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے۔ 1.5 سال اس کے اندر گزر گئے، جبکہ یہ ہے کہ آپ کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر جو ٹرائل کا ٹائم ہے وہ 30 دن ہے، کہ 30 دن کے اندر اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس ڈیلے کی 3 بنیادی وجہ آئی ہیں۔ ایک، اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا پینڈنگ ہونا، اور سپریم کورٹ نے جب ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کو روکا جس کا انہیں کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی اختیار نہیں تھا، صرف ایک آرڈر کر دیا کہ جی آپ اس کو ابھی اناؤنس نہ کریں، روکے رہیں، اور پھر یکدم جو ہے 23 اکتوبر 2023 کو پاکستان کا جو ایک سیٹل لا تھا یا سپریم کورٹ کی جو 50 سال کی ججمنٹ تھیں ان کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے یا اوور رول کر کے ایک نئی جورسپروڈنس کی، اور جو پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس آئی تھی 1962 کے اندر، جن کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 8 کے نیچے 1973 کے اندر پروٹیکٹ کیا تھا، اس کو پاکستان تو یعنی کہ کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ اس سے بھی پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ۔ اشرف صاحب، سابق اٹارنی جنرل اور بیورو چیف اسلام آباد۔ عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔